اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم فضائل مکہ کے موضوع پر بات کریں گے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ حرم کعبہ کو بھی لوگ مکہ ہی کہتے ہیں، جبکہ مکہ جو ہے شہر مکہ جو ہے یہ بلد الامین بھی اسے کہا گیا، قرآن میں بکہ بھی کہا گیا، ام القریٰ بھی کہا گیا۔ تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وجہ تسمیہ کیا ہے اس کی ام القریٰ کہنے کی، اور پھر یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر جائے ولادت ہے یہ، تو اس اعتبار سے تاریخی ایک حیثیت بھی رکھتا ہے۔ تو کن کن انبیاء علیہم السلام کی آمد ہوئی اس شہر مبارکہ میں، پھر یہ کہ قرآن و حدیث میں اس شہر کی جو کہ حضور کا محبوب شہر ہے اس کی فضیلت کیا آئی ہے، اس کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ انتہائی اہم پروگرام ہے شہر مکہ کے حوالے سے۔ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اور جو لوگ معلومات یکجا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ پروگرام ان کے لیے انتہائی رہنما ثابت ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں نے وجہ تسمیہ کا ذکر کیا، تو ام القریٰ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو کچھ میں چاہتا ہوں ابتداء اگر اس پر آپ کلام فرما دیں تو رہنمائی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے قبلہ رئیس بھائی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ کہ جس کی سمت کی جانب رخ کر کے ہم اپنی عبادات ادا کرتے ہیں، جو ہمارا محور و مرکز ہے، تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی گفتگو میڈیا پر خاص طور پر بڑی خال ہی نظر آئے گی۔ میں خال اس لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا میں دامن بچا کر، کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہو، اور جس انداز میں جس اہتمام کے ساتھ یہاں کیا تو یہ آپ کی ہماری خوش نصیبی ہے۔ ویسے خانہ مکہ مکرمہ کے بہت سے نام ہیں، اس عظیم شہر کے بہت سے نام ہیں۔ اسے مکہ بھی کہا گیا، جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ۔ قرآن کریم نے اسے مکہ بھی فرمایا، اسے بکہ بھی کہتے ہیں۔ جی، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ۔ اچھا، بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ بکہ اس کا معنی ازدحام ہونا، ہاں، رش ہونا، چونکہ اس میں رش ہوتا ہے۔ جب بھی آپ جائیں، اللہ تعالیٰ یہ دن نکال دے، یہ حالات اور وہ وقت لائے کہ اس سے نجات عطا فرمائے کہ پھر سے ہماری نظریں دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں ازدحام ہے۔ آمین۔ اسی لیے اس کو بکہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسی کو بلد الامین بھی کہا جاتا ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اسے فقط بلد بھی کہا گیا، لا اقسم بهذا البلد، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ جی، اور اسے وادی غیر ذی زرع بھی کہا گیا، بیوادن غیر ذی زرع، کہ جہاں پر کوئی یوں سمجھ لے کہ زراعت وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے غیر ذی زرع والی وادی بھی کہا گیا۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں ام القریٰ پہ۔ ام القریٰ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ یہ قرآن ہم نے آپ کو عطا فرمایا اس لیے تاکہ آپ ڈرائیں ان کو اللہ کے عذاب سے۔ کن کو؟ ام القریٰ والوں کو اور ان کے ارد گرد جو بستے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ محققین نے اس پر بہت کلام فرمایا ہے۔ ام القریٰ یعنی تمام شہروں کی ماں، جی، ام القریٰ، ام بمانا اصل کے ہے، ماں کو بھی ماں، یعنی ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل ہوتی ہے، بچے کی پیدائش اسی سے ہوتی ہے۔ تو ام القریٰ یعنی تمام شہروں کی اصل، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا ظاہر ہوا تھا
وہ یہی خانہ کعبہ جس مقام پر ہے یہی مقام ظاہر ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روایت بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عنہما کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے سے 2000 قبل جو ہے 2000 سال پہلے فرمایا کہ بیت اللہ کو بنایا تھا، اور اس وقت اللہ کا عرش جو تھا اپنی شان کے مطابق پانی پر تھا، تو ساری زمین پانی پانی تھی۔ جو زمین کا خشک حصہ ظاہر ہوا وہ خانہ کعبہ والا حصہ تھا۔ پھر دوسری وجہ محققین نے یہ بھی بیان فرمائی، کبھی ہم پڑھتے نہیں اصل میں، خانہ کعبہ کے متعلق مکہ مکرمہ کے متعلق پڑھیں تو اب یقین کریں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی خصوصیات کا حامل یہ شہر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے۔ تو ام القریٰ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے کہا گیا کہ پوری دنیا میں ورلڈ میں جہاں جہاں سویلائزیشن ہے، جہاں جہاں آبادیاں تھیں، تو وہاں پر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ سب پر تہذیبی آثار تھے، تہذیب کے اثرات تھے۔ یہ ام القریٰ خانہ کعبہ جہاں پر جس مقام پر مکہ مکرمہ، یہاں پر رہنے والے یعنی ایک تو یوں سمجھ لینا کہ محل وقوع ام القریٰ ہے، اور اسی طریقے سے وہاں کے رہنے والے بھی اپنی فطرت پر تھے، اپنی اصل پر تھے، کسی تہذیب کا کوئی رنگ کوئی اثر ان پر نہیں تھا، ان پر چھاپ نہیں تھی۔ تو اسی لیے اس کو منتخب کیا گیا کہ اسلام روشنی لے کر وہاں پر آیا، دین اسلام ان میں آیا کہ جہاں پر کسی تہذیب کا رنگ و اثر نہیں تھا۔ اچھا، دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک محل وقوع کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ جہاں پر واقع مکہ مکرمہ، اگر آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ یعنی ایک طرف عراق ہے، ایران ہے، اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شام ہے، مصر وغیرہ ہے۔ اچھا یہ دو راستے یہ ہو گئے۔ اچھا پھر اسی طریقے سے پہلے راستے کی پٹی میں آپ دیکھیں تو آگے چل کر سینٹرل ایشیا آتا ہے، دوسرے راستے کی دوسری پٹی کی طرف دیکھیں تو سارا یورپ وغیرہ یہ کور کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو مکہ مکرمہ زمین کے سینٹر پر ہے، یہ سینٹرل مقام ہے، جو حیثیت اس کو حاصل ہے وہ حیثیت کسی کو حاصل نہیں۔ اور آخر میں یہ حدیث پاک میں پڑھوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں اسے حرم قرار دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دیکھیں مفتی صاحب نے ام القریٰ کی جو ہے وجہ تسمیہ بھی بیان فرمائی، بلکہ اس کا جغرافیائی جو محل وقوع ہے اس کے حوالے سے بھی اس کی بھی اہمیت ظاہر فرمائی کہ یہ ہمیشہ سے یہ جگہ جو ہے مرکز رہی ہے دنیا کی، تو ظاہر ہے دنیا کا مرکز ہے تو اس کو اہمیت بھی مرکزی حاصل ہے۔ اچھا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مکے کی آباد کاری کے حوالے سے اس پر بھی انشاءاللہ مفتی صاحب روشنی ڈالیں گے، اور پھر کن کن انبیاء علیہم السلام کی آمد ہوئی یہاں پر، میں چاہتا ہوں تاریخ کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مکہ مکرمہ، سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کے تو نام ہی اگر ہم دیکھیں نا تو اتنے سارے نام ہیں کہ اتنے نام ہمیں کسی شہر کے نہیں ملتے۔ امام نووی رحمہ اللہ اور امام زرکشی رحمہ اللہ دونوں حضرات نے باقاعدہ اس قاعدے کو بیان کیا کہ کثرت الاسماء تدل علی عظم المسمى، کہ ناموں کی کثرت نام والے کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے، اس کی اہمیت اور شریف اشرف ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں باقاعدہ تصریح فرمائی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جتنے نام شہروں میں سے ان دو شہروں کے دنیا کے کسی بھی شہر کے اتنے نام نہیں ہیں۔ اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں شہر جو ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ اللہ کو احب ہیں تمام زمین کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ ناموں کی کثرت اس لیے ہے کہ ان دونوں شہروں میں ایسی صفات رکھی گئی ہیں، ایسی خوبیاں رکھی گئی ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو کثیر ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ تو مکہ مکرمہ کے کثیر نام بیان کیے کتب کے اندر، باسا بھی کہا گیا، ناسا بھی کہا گیا، مکہ بھی کہا گیا، بکہ بھی کہا گیا، اور ام القریٰ بھی کہا گیا، جیسا کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے اس کی وضاحت ام القریٰ کی کر ہی دی۔ حاتمہ بھی کہا گیا، صلاح بھی کہا گیا، بیت
الصلاح بھی اس کو کہا گیا، ارض مقدسہ بھی کہا گیا۔ الغرض بہت سے نام ہمیں کتب کے اندر ملتے ہیں مکہ مکرمہ کے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کی فضیلت کے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کتنے کثیر اس کے نام ہیں جو اس کے سوا اور کسی شہر کے نام نہیں ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ الحرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا خاص مرکز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات کا، انوارات ربانیہ، تجلیات الہیہ کا خاص محبت۔ دنیا میں جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو سب سے بڑھ کر جس جگہ دنیا میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جہاں سے آگے تقسیم ہوتا ہے وہ بیت اللہ الحرام، کہ زمین میں اسی جگہ یہ تمام انسانوں کا، انبیاء کرام علیہم السلام سمیت تمام انسانوں کا قبلہ، اور اسی کی سیدھ میں بالکل اوپر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، اسی مکہ اس کی آباد کاری پہ بھی میں چاہتا ہوں جی اب آ جائیں اس کی جو ہے وہ آباد کاری کی طرف کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ آباد کیسے ہوا۔ تو دیکھیں اس واقعے کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام خلیل اللہ، ان کو جب حکم دیا گیا کہ یہ سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ہاجرہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن اصل جو نام ہے وہ ہاجر ہے، تو سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادے نبی ابن نبی سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ذبیح اللہ، ان دونوں کو لے کر اس وادی کے اندر چھوڑنے کا، بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کا جس کا بھی ذکر ہوا کہ حکم دیا گیا، اور خود قرآن کے اندر بھی ہے، انہوں نے وہ دعا بھی مانگی تھی تو کہا تھا ربنا انی اسکنتو بواد غیر ذی زرع، کہ اے میرے رب میں نے ان کو یہاں رہائش ان کو دی، ان کی سکونت کا، ان کا مسکن بنایا میں نے اس وادی کو کہ جو بے آب و گیا ہے، جس کے اندر زراعت نہیں، کاشتکاری نہیں ہے۔ اب پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، پھر اللہ کی بات پر ایمان کہ بے آب و گیا وادی ہے اور شیرخوار بچہ ہے، اور سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں زوجہ مطہرہ ہیں، لیکن آپ انہیں اللہ کے سہارے پہ، اللہ کے حکم پہ چھوڑا ہے، قلب کے اندر کوئی تشویش نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ اللہ پہ جو توکل ہے اس کی ان کا اپنا بھی، اور اس کے اندر دوسرے مسلمانوں کے لیے نمونہ کہ اللہ پہ توکل کیسا ہونا چاہیے کہ حکم الہی آ جائے تو چون چرا نہیں کرنا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے، سرنڈر کر دینا ہے، بات کو تسلیم کرنا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آباد کاری کے حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ کن کن انبیاء علیہ السلام کی آمد ہوئی، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، فضائل مکہ پر بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں صرف مکہ، شہر مکہ کو ہم تصور میں لائیں تو ہمارے ذہن میں صرف مکہ نام آتا ہے، لیکن جب اتنے سارے نام آ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی اہمیت اور حیثیت بہت قدیم ہے، بہت تاریخی ہے اور بہت عظیم الشان ہے۔ اس اعتبار سے اس شہر کی آباد کاری کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ اب اس شہر مکہ میں کن کن انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، آمد ہوئی، اس پر کچھ کلام۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو یہاں پہ اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے گئے اور دعا مانگ کے گئے۔ تو نبی ہیں، نبی کی دعا ہے، اور پھر جو توکل اور ایمان ہے، اس توکل اور ایمان کے اثرات اور اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرنے کے اثرات کیا ظاہر ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس طرح آباد فرمایا۔ وہ زمزم والا واقعہ تو مشہور ہی ہے، اس کی طرف تو میں صرف اشارہ کرتے ہوئے نکل جاتا ہوں۔ آگے جو ہے ہوا کیا، قبیلہ جرہم ایک قبیلہ تھا، وہ سفر کر رہا تھا، تو انہوں نے پرندے کو جب دیکھا تو انہیں لگا کہ یہاں کوئی پرندہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پانی ہوگا، تو وہ پانی کی تلاش میں پانی طلب کرتے ہوئے وہاں پر آئے۔ تو سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جب دیکھا کہ پانی ان کے پاس ہے تو انہوں نے اجازت طلب کی وہاں رہنے کی۔ تو سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شرط پہ انہیں وہاں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی کہ یہاں کی چیز پہ آپ قبضہ نہیں کریں گے، وہ جو بیر زمزم تھا اس پہ قبضہ نہیں کریں گے، اس ایریے پہ قبضہ نہیں کریں گے، یہاں پر ہیں۔ تو پھر یوں وہ قبیلہ آباد ہوا اور آہستہ آہستہ آباد کاری مزید ہوتی چلی گئی، اور وہ مکہ ایسا آباد ہوا کہ اس وقت سے لے کے جگہوں سے آنے والے جو قافلے تھے وہ رکتے تھے، وہاں پانی کا انتظام تھا، بالکل وہ، اور وہ ایسا آباد ہوا کہ اس وقت سے لے کر آج تک پھر وہاں رونق ہی رونق، رونق ہی رونق، اور انشاءاللہ تا قیامت ایسا ہی رہے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور جن انبیاء کرام علیہ السلام نے
حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، شرف حاصل کیا، وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ ظاہری بات ہے حرم جو ہے مکہ مکرمہ میں ہے بیت اللہ، تو وہاں وہ تشریف لائے، باقاعدہ انہوں نے حج کیا، طواف کیا، یہاں پر عبادت کی ہے۔ اور سب سے پہلے جو دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا گھر ہے وہ یہی بیت اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کو قبلہ اول کہہ دینے سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید بیت المقدس جو ہے وہ علی الاطلاق قبلہ اول ہے اور اس کے بعد بیت اللہ ہے۔ ایسا قبلہ نہیں ہے، اول ہمیشہ سے یہی ہے، قبلہ اول ہمیشہ سے ہمیشہ یہی سے ہے۔ یہی، بالکل، قبلہ بہت اول بیت اللہ الحرام جو مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ ہے، یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کو نماز کا قبلہ مقرر کیا گیا تھا، اور بعد میں جب اسلام آیا تو اس کے شروع کے چند ماہ میں وہ رہا، اس کے بعد وہ تبدیل ہو گیا۔ لیکن ویسے سب سے پہلے قرآن کی نص موجود ہے، اور خود بخاری صحیح مسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ سب سے پہلے جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ گھر بیت اللہ الحرام ہے۔ یہ قبلہ اول بھی یہی ہے اور قبلہ آخر بھی یہی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، چونکہ مکے کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے ام القریٰ کی وجہ تسمیہ پر بات ہوئی، پھر یہ کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہاں کی آبادکاری کیسے ہوئی، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں جو فضائل آئے ہیں مکہ مکرمہ کے، اس پر مفتی صاحب میں چاہتا ہوں آپ کے کچھ کلمات۔ جی دیکھیں، یہاں پر قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس پر گفتگو فرمائی بڑی خوبصورت انداز میں۔ بڑی تعجب خیز بات یہ ہے کہ میں نے یہ پڑھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جب طوفان آیا تھا، جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے، تو یہ خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا، اس کی نشانات مٹ گئے تھے۔ نشانات مٹ گئے۔ اچھا، اس کے بعد سے انبیاء اور رسل اعظام علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور حج بھی کیا، لیکن اس مقام کی نشاندہی نہیں تھی۔ یہاں پر آ کر اللہ کے حکم سے حج کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی گئی اور آپ نے یہ خانہ کعبہ تعمیر فرمایا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ امام مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنایا، زمین بنانے سے پہلے خانہ کعبہ کو بنایا، پھر اسی کے نیچے سے زمین کو پھیلا دیا گیا۔ اللہ، یہ ہے ام القریٰ۔ اب رہی یہ بات کہ اس کی فضیلت قرآن و احادیث میں کیا ہے۔ قرآن و احادیث میں اس کی فضیلت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ بالکل۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، یہ میں نہیں کہتا، یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کی جائے پیدائش ہے، میرے حبیب علیہ السلام اس مقام پر ہیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہر کی قسم، اس لیے کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ اچھا، دوسری بات، حسین بات ہے کہ اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھائی گئی کہ وہاں بیر زمزم ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اور مزید کتنی برکات ہیں، لیکن حضور کی۔ اچھا، اس نقطے کو سنبھالیے گا، میں کچھ دیر بعد عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے جب اتنا محبوب مقام مکہ مکرمہ کو عطا فرمایا کہ محبوب تیرے قدم لگے ہیں نا، تو یہ شہر بڑا محبوب ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیسے نبھایا، پھر آقا علیہ السلام نے کیسے نبھایا اور کیا فرمایا تھا لوگوں کو، تو یہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ پھر دوسری بات فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، رہنے کے لیے تو بہت سے گھر تھے، لیکن سب سے پہلے جو عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے گھر فرمایا نا، تعمیر فرمانے کا حکم دیا، تعمیر فرمایا، وہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، اس شہر کے باسیوں کو رزق عطا فرما، تو دوسری جانب یہ بھی فرمایا کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا، جی گناہوں سے معمون ہو گیا، جی جنگ سے معمون ہو گیا۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کا قاتل اگر مجھے مکہ مکرمہ میں نظر آ جائے تو جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا میں اس سے قصاص نہیں لوں گا، یعنی یہاں پر اتنا امن ہے، اتنا امن ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعمیر فرمایا تھا نا، اور آپ دیکھیں کہ کتنی ایک پیارا ربط ہے، کتنی مبارک نسبتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حکم دیا کہ اس کا حج کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ کو آباد نہیں کیا گیا، لیکن مکہ مکرمہ کی آبادکاری کب شروع ہوئی؟ جب جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین اور شام میں تھے،
تو آپ کو حکم ہوا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے بچے کو، اپنی زوجہ محترمہ کو یہاں لے آئے. یہ دیکھیں تقدیر کے کام ہے، اللہ رب العالمین کے کام ہے کہ آگے امام الانبیاء تشریف لانے والا ملی بھی کس عمر میں ہے کہ جس میں عقل دنگ رہ جائے، اور آگے چل کر انہی کی اولاد میں سے امام الانبیاء تشریف لائیں گے. تو یہ بھی ایک برکت ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ غیر ذی زرع فرمایا کہ جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن آج بھی آپ جا کر دیکھیں کہ جو موسم کے پھل ہیں، فروٹس ہیں، دنیا کی کون سی ایسی نعمت ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں عام طور پر موسم کی چیز آپ کو ملے گی، بن موسم کی ملنا بڑی مشکل ہے، لیکن وہاں پر موسم کا ہو یا بن موسم کے ہو، بے موسم کے ہو، تمام نعمتیں اللہ رب العالمین کی وہاں پر آپ کو ملیں گی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے قریب مقام ابراہیم، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ مِن مقام ابراہیم مصلی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. اچھا اسی طریقے سے حجر اسود بھی یہی ہے. حجر اسود ہمارے گناہوں کو جذب کرتا ہے. مقام ابراہیم حدیث پاک میں ہے ان الرکن والمقام لہما عینان وسمعان واذنان، کہ یہ رکن اسود ہے نا اور یہ مقام ابراہیم ایسے نہ لینا، ہلکا نہ لینا، کوئی لے بھی نہیں سکتا. فرمایا کہ ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، ان کے ہونٹ بھی ہیں، یعنی گواہ بھی ہیں ہمارے. یہ روز قیامت ان کا حق ادا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حق میں گواہی دیں گے. یہ ایسے مقامات ہیں، اسی لیے فرمایا نا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں عمرہ کہاں کیا جاتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں. ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ. حج کہاں کیا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ میں. منی، عرفات، یہ سارے مقامات ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ قصد یہی ہے نا. تو فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق کیوم رجع کیوم ولدتہ امہ. حج کرنے کے بعد ایسا ہو گیا جیسے آج ہی ابھی پیدا ہوا. ایسے گناہوں کی میل کچیل سے تعالیٰ پاکیزہ فرما دیتا ہے، پاک صاف فرما دیتا ہے. اور میں یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہوں گا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ تعمیر فرمایا نا، فرمایا کہ اعلان کرو. اس کی مولا یہاں پر اعلان کہاں، کون سنے گا؟ فرمایا کہ اعلان کرنا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. اور آج آپ دیکھیں قرآن فرماتا ہے کہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے، کوئی سواری پر آئے گا، کوئی پیدل آئے گا، تو آپ دیکھیں کہ پوری کائنات میں کتنے ممالک بڑے خوبصورت ہوں گے. لوگ انٹرٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو جاتے ہوں گے، سیاحت کے لیے جاتے ہوں گے، لیکن اہل ایمان وہاں جانے کے لیے تڑپتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں پوری کائنات میں اگر آپ ٹریول ہسٹری نکالیں گے تو سب سے زیادہ لوگ کہیں اگر ٹریول کرتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کا کرتے ہیں، سعودی عربیہ کا کرتے ہیں، حرمین طیبین کا کرتے ہیں، کہ یہاں پر میرے اللہ رب العالمین کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اور دوسرے مقام پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے. اور آخری بات میں عرض کروں گا، دیکھیں یہاں پر اسلام کی روشنی آئی. اچھا یہ بتائیں کہ روشنی کہاں ہوتی ہے؟ کیا روشنی میں روشنی ہوتی ہے؟ اندھیرے میں روشنی ہوتی ہے. یہاں پر اگر دیا جلائیں تو کیا جلایا؟ یہاں پر آپ نے روشنی کا اہتمام کی تو کیا کیا؟ جہاں اندھیرا ہو تو وہاں پر روشنی نظر بھی آتی ہے، اور روشنی کا مقصد بھی وہاں پورا ہوتا ہے. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ یہ بالکل سینٹر میں ہے، اور یہ مرکز ہے دنیا کا مرکز ہے. اور یہاں پر کسی کی تہذیب کا کوئی اثر نہیں تھا. ہاں یہ تھا کہ اندھیرا جاہلیت کا تھا، گناہوں کا تھا، ضلالت کا تھا، گمراہی کا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ دیکھیں کہ غار ہرا، یہ جبل نور جہاں پر ہے، آپ کو اونچائی پر نظر آئے گا. غار ہرا اونچائی پر ہے. کبھی آپ نے دیکھا لائٹین کو؟ پرانے وقتوں میں بچپن میں لائٹین جلائی جاتی تھی. کہاں؟ جہاں اندھیرا ہوتا تھا لائٹ گئی تو لائٹین جلائی جاتی تھی. اچھا وہ نیچے رکھی جاتی تھی؟ نہیں، اوپر، تاکہ سب جگہ روشنی جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں اونچا مقام جو ہے جبل نور ہے، غار ہرا اسی مقام پر بنا ہوا ہے. گویا کہ اسلام کی روشنی وحی کی صورت میں یہاں پر آئی اور پوری کائنات کو روشن کر دیا. اللہ اکبر اللہ. بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا، اور وہ بہت ہی خوبصورت ایک جو جبل نور کی اور کعبۃ اللہ کی جو خوبصورت اس روشنی کا ذکر فرمایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جواب کو بہت حسین بنا دیا. اچھا چونکہ مکہ مکرمہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا وہ شہر بھی ہے کہ جس میں آپ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، تو ہوتا فطری تقاضا بھی انسان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس علاقے سے، اس شہر سے، اس جگہ سے اسے محبت ہو جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کو اس شہر سے جو محبت ہے
جو نبی کریم علیہ السلام کا تعلق ہے اس شہر سے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ فضائل مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے جو جواب عنایت فرمایا، اس سے بہت سے گوشے ہمارے نہ صرف روشن ہو گئے ہیں بلکہ بہت سی جہتیں اس کی کھلی ہیں اس موضوع پر۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے اس شہر سے، چونکہ مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر جو ہے، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی میں گزارش کروں گا رئیس بھائی کہ آپ یہ دیکھیں، ایمانی، دینی اور روحانی حوالہ دیکھیں یا فطری حوالہ دیکھیں، ہر اعتبار سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مکہ مکرمہ سے جو مظاہر ہیں وہ چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں۔ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں آپ دینی اور روحانی حوالہ یہ دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے کون محبت کر سکتا ہے؟ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے حضور جان عالم علیہ السلام ہیں۔ بے شک۔ یعنی سرکار علیہ السلام جس طرح اللہ کے محبوب ہیں نا، اللہ سب سے بڑھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، تو اسی طرح حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے محب بھی ہیں۔ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ وہ کہا نا کسی نے حامد و محمود اور محمد، بالکل حضور دو جگ کے سردار، جی حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہیں۔ سب سے بڑھ کے اللہ کی تعریف کرنے والے بھی سرکار ہی ہیں۔ جس طرح سب سے زیادہ حضور کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ سب سے زیادہ حضور کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بھی سرکار علیہ السلام ہی کرتے ہیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے کتنی محبت کرتے ہوں گے کہ جس شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تجلیات کا مرکز ہو، محبت ہو، محبت انوار بیت اللہ الحرام کے جو اللہ کا خاص گھر ہے تجلیات کا، وہ اس شہر کے اندر ہے۔ تو ایک اس حوالے کو آپ دیکھ لیں تو سب سے بڑھ کر یہی حوالہ جو ہے ایسا ہے کہ سرکار علیہ السلام سب سے بڑھ کر مکے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا خاص گھر اس مکے کے اندر ہے۔ تو مکہ مکرمہ احب البلاد ہے، احب البلاد اللہ و رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک تمام شہروں میں سب سے پسندیدہ شہر مکہ مکرمہ ہے۔ خیر البلاد فی الارض، زمین کے اندر سب سے عمدہ شہر جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے نزدیک بھی۔ تو یہ تو ہو گیا دینی روحانی حوالہ۔ اب آ جائیں یہ کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے جد اعلیٰ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام یہ شہر بسایا کس کے ذریعے گیا؟ بسا کب؟ جیسا کہ شروع میں اس پہ ہماری گفتگو ہوئی، ابتدا وہاں سے ہوئی۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام کے آباء و اجداد کا شہر ہے۔ تو اگر اس جہت سے دیکھا جائے تو بھی یہ انسان کا فطری ہے کہ جو انسان کے آباء و اجداد کی زمین ہوتی ہے اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو اس جہت سے بھی سرکار علیہ السلام کے نزدیک محبوب ترین شہر ہے مکہ مکرمہ۔ پھر تیسری بات، جہاں انسان اپنی زندگی کا کچھ عرصہ گزارتا ہے وہ جگہ بھی انسان کو محبوب ہوتی ہے۔ چوتھی بات، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جو انسان کا پیدائشی علاقہ ہوتا ہے، وہاں سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام کا مولد بھی ہے مکہ مکرمہ، اور آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام کی 63 سالہ جو حیات طیبہ ہے، کتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا؟ 50 برس۔ تو اب سرکار علیہ السلام کا بچپن، حضور جان عالم علیہ السلام کا شباب اور حضور جان عالم علیہ السلام کی کہولت، زندگی کے یہ تینوں فیز یہ کہاں گزرے ہیں؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو فطری تقاضا یہ ہے کہ جہاں انسان کے زندگی کے یہ مراحل گزرتے ہیں اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو اس فطری تقاضے کی بنا پر بھی سرکار علیہ السلام کو اس سے بہت زیادہ محبت۔ پھر اس شہر کے اندر حضور کے جد اعلیٰ کی نشانیاں بھی ہیں، مقام ابراہیم وہاں ہے، صفا مروہ وہاں ہے، حجر اسود وہاں ہے، اور بیت اللہ تو خیر ہے ہی ہے، تو وہ اور پھر مینا، عرفات، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بلکہ مفتی صاحب اگر آپ دیکھیں وہ جو باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے نظر آتا تھا، تو اگر آپ اس سے داخل ہوں تو حرم کعبہ بالکل سامنے، اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہجرت کی تو ہجرت کے موقع پہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا تھا مکہ مکرمہ کو دیکھ کر کہ مکہ تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اور اگر تیرے باسی مجھے یہاں رہنے دیتے میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ ان باسیوں کی وجہ سے بامر مجبوری حضور نے یہاں سے ہجرت فرمائی، اور اس کا اظہار بھی فرما دیا جو کتابوں کے اندر لکھ دیا گیا، قیامت تک کے لیے وہ تحریر بطور دلیل موجود ہے۔ اور پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو حضور جان عالم علیہ السلام نے وہاں قیام نہیں فرمایا بلکہ چلے گئے، کیوں کہ سرکار علیہ السلام
کہ جو جانثار صحابہ انصار کہ انہوں نے جانثاری کا حق ادا کیا، تن من دھن لٹانے کا حق ادا کیا، تو سرکار علیہ السلام بھی اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اخلاق کے اندر وفا بہت بڑی چیز ہے، تو سرکار علیہ السلام نے بھی وفا کا حق ادا کیا کہ وفا کا درس تو آپ ہی سے ملا ہے سب کو، تو سرکار نے ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ نبھایا اور ان کی جانثاری کا صلہ عطا فرمایا کہ اپنا محبوب ترین شہر فتح کرنے کے باوجود ان کی خاطر چھوڑ دیا کہ نہیں میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کی مکے سے محبت ہے، اور یہاں میں اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ ہمارے بعض لوگوں کا جو رویہ ہے مکہ مکرمہ کے حوالے سے وہ قابل اصلاح نظر آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے فضائل تو بیان کیے جاتے ہیں اور کیے جانے چاہیے، مدینہ منورہ ہے سرکار علیہ السلام کا مقام ہجرت بھی ہے اور سرکار ہمیشہ کے لیے، تو مدینہ کے ساتھ جو ہے وہ مکہ بھی ہونا چاہیے۔ میں یوں کہتا ہوں کہ جیسے دو آنکھیں ہیں نا انسان کے جسم میں، دو آنکھوں کی حیثیت ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آنکھ کو تو آپ عزیز رکھیں دوسری آنکھ کو عزیز نہ رکھیں، تو اسی طرح مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دونوں ہمارے دین کے لیے دو آنکھوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ ایک آنکھ ہے، مدینہ منورہ دوسری آنکھ ہے، تو مکہ مکرمہ بھی ہماری آنکھ ہے، ہمیں عزیز ہے، اس سے ہمیں محبت ہے، مدینہ منورہ بھی ہماری آنکھ ہے، اس سے بھی ہمیں محبت ہے، وہ بھی ہمیں عزیز ہے، تو اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے، یہاں بھی حاضری دینی چاہیے، وہاں بھی حاضری دینی چاہیے۔ بعض لوگوں کا جو یہ رویہ ہے کہ جائیں گے تو صرف مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں سے واپس آ جائیں گے، مکہ مکرمہ جا ہی نہیں رہے، بولا جی حج فرض تھا ادا کر لیا، اب حج کے لیے نہیں جا رہے، اچھا حج کے لیے نہیں جا رہے تو عمرے کے لیے چلے جائیں، عمرہ تو ہوتا عمرے کے لیے چلے جائیں، مکہ مکرمہ جائیں، وہ بھی اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اللہ کا خاص گھر ہے، سرکار علیہ السلام نے اس کے کتنے فضائل بیان کیے۔ مدینے بھی جائیں، مدینے ضرور جائیں، لیکن مکہ مکرمہ بھی ضرور جائیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ قابل اصلاح بات تھی جو مفتی صاحب نے فرمائی، اور یقیناً یہ بات ہے کہ اس کے فضائل، پھر وہاں نمازیں پڑھنے کا جو ثواب اجر و ثواب ہے وہ سب پر آیا ہے، اس اعتبار سے اس کی اہمیت بالکل اپنی جگہ مقدم ہے، مسلم ہے۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام کا محبوب شہر ہے، پھر اسی محبوب شہر کو آپ چھوڑ کر ہجرت فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کی ظاہر حکم پر، پھر دوبارہ اس شہر میں بطور فاتح تشریف لا رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی سچویشن نظر آتی ہے، اللہ اکبر، پھر یہ ہے کہ بطور فاتح داخل ہونے کے بعد اپنا مسکن دوبارہ مدینہ بناتے ہیں، کیا فرمائیے؟ دیکھیں، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو ہم سے رہ گئی، حدیث پاک میں ہے کہ میری مسجد میں، طویل حدیث ہے لیکن اس کو مختصر کر رہا ہوں، کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 ہے، اور حرم پاک میں 1,00,000 کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہر مکہ کو چھوڑا نہیں تھا، آپ سے چھڑوایا گیا تھا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، یہ نہیں فرمایا کہ اذ خرجہ وہ نکلے، نہیں، انہوں نے نکالا، ظلم و ستم سے اور بربریت سے تنگ آ کر آپ نے مدینہ منورہ شہر کی جانب ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے۔ اچھا، یہاں پر جب ہجرت فرما رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عدی بن حمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو ہے یہ حدیث پاک مستد احمد کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ، یعنی آقا علیہ السلام نے دیکھا، مکہ مکرمہ کو دیکھا، اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ واللہ انکا لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الاللہ عز وجل ولولا انی اخرجت منکی ما خرجتو، فرمایا کہ تو تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، اور اگر خدا کی قسم مجھے میری قوم نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اچھا، یہی محبت تھی کہ آپ کے پیچھے صحابہ اکرام نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک صحابی نے ساری پراپرٹیز دے دی، کہا کہ مجھے میرے شہر مدینہ جانے دو، میرے رسول کی بارگاہ میں جانے دو، یہ سب لے لو۔ اچھا، اسی طریقے سے دیگر صحابہ اکرام نے بھی ساری پراپرٹیز، مال جائیداد سب کچھ چھوڑ دیا، وہ جو کفار تھے انہوں نے قبضہ کر لیا، لیکن اس کے بعد جب فاتح بن کر آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض صحابہ نے عرض بھی کی، یا رسول اللہ ہماری پراپرٹیز یہاں پر ہیں، فرمایا نہیں، اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، اور اللہ نے تمہیں اس سے زیادہ دے دیا، اس کو چھوڑ دو۔
دیکھیں نا شہر مکہ سے محبت محبت دیکھیں، دیکھیں۔ چھوڑ دو اس کو۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ تمام مکے والوں کے لیے کھلی معافی کا اعلان فرمایا سوائے چند کے۔ کیا فرمایا؟ فَذَهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی بھی یہاں پر قبول ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ صفت عفو درگزر اپنی طرح یعنی ایک طرف تھی، لیکن شہر مکہ سے محبت بھی ایک طرف آپ نے تھی۔ ثابت فرما دیا کہ کریم ابن کریم اچھا، ابن کریم ہے۔ اور جب فاتح بن کر لوٹ رہے ہیں تو خوشی کا عالم کیا ہے کہ جس اونٹنی پر سوار ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و غارت گری نہیں فرمائی، بغیر خون کے قطرہ بہے مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ خوشی کا عالم یہ تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں اور اونٹنی کی زین پر آپ کا سر اقدس ٹکرا رہا ہے، اتنی خوشی کا عالم تھا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آئے اور سب یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب حضور نبی کریم علیہ السلام لوٹ کر نہیں جائیں گے، مدینہ منورہ نہیں جائیں گے، لیکن کیوں؟ انصار سے ایک بات تھی نا، عہد وفا تھا، جس کی طرف حضرت نے اشارہ بھی فرمایا کہ اب میری زندگی تمہارے ساتھ ہے۔ وہ انصار بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ لوٹ کر نہیں جائیں گے، لیکن آقا علیہ السلام نے اس عہد وفا کو نبھایا، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور آخری بات تحویل قبلہ دیکھ لینا، ایک طرف لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب تیرے پاؤں یہاں پر ہے نا، تو تشریف فرما ہے نا، تو یہ مکہ شہر جو ہے یہ امن والا ہے، یہ اس کی ہم قسم کھاتے ہیں میرا محبوب شہر ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیسے نبھایا؟ فرمایا مدینہ منورہ میں ہے، 17 مہینے گزر گئے اور نماز کے دوران یعنی یہی تمنا ہے کہ مولا تحویل قبلہ ہو جائے، خانہ کعبہ کی طرف ہمارا قبلہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب جو ہے انتظار کی ضرورت نہیں، نماز ظہر ہے، رخ انور پھیل لیجئے، خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے، تو امن کا گھر ہے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ حرم کعبہ کی، حرم مکہ کی بہت خوبصورت انداز میں آج وہ تاریخ پیش کی گئی ہے، اور بلا شبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ، وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے۔ کعبے کی قسم، جو رونقیں ہیں کعبۃ اللہ کی، وہ نبی کریم علیہ السلام کے سبب اور طفیل ہیں۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔